اگر وہ ضروریات پوری ہونے کے بعد گندم بچتی ہے تو کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ اسے چاول اور کاٹن کی طرح ہم اسے ایکسپورٹ کر سکیں؟ دیکھیں میں اس میں نا تھوڑا سا یہاں پہ ایک اختلاف کروں گا ایک بات سے کہ ہماری وافر پیداوار جو ہے وہ صرف پچھلے سالوں کو ہم ریویو کریں تو ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل 3 یا 4 سال ہوئے ہیں. 3-4 سیزن جو ہیں اس میں ایسی فصل آئی ہے کہ جو ہمارے پاس لوکل ضرورت سے زائد ہو اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے. تو وہ کہاں گئی؟ پھر جو لوکل ضرورت سے زیادہ تھی وہ کہاں گئی؟ بنیادی جو یہاں پہ چیز آتی ہے وہ آتی ہے پیداوار. اگر زمیندار کی فی ایکڑ پیداوار اتنی اچھی ہو کہ وہ 40+, 50+, 50 من سے زائد پہ چلا جائے تو مارکیٹنگ کا جو فیکٹر ہے وہ وہاں پہ ثانوی حیثیت اختیار. نہیں سر، کم از کم 75 من تو رکھیں کہ جو دوسرے پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 40+ اور 50 تک رکھ کے ہم اپنے ٹارگیٹ کو تو خود کم کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 100% یہاں پہ جب اس وقت ہم جو لے رہے ہیں اوسط پیداوار وہ 22 سے 24 من ہے، یعنی بہت ہی شاہ جی ہم اگر 30 من ایوریج پاکستان کی پیداوار 22 سے 30 من لے دیں تب بھی ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن سر یہاں ایک چیز مرزا صاحب ڈسکس کرنے کی ہے کہ ہمارے بالکل پڑوس میں چائنا ہے، انڈیا ہے. جی جی انہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ سر دیکھیں ہم بطور مسلمان اس بات سے انحراف نہیں کر سکتے. زراعت سے کسی اسلام کا مسلمان کا تعلق نہیں ہے. جی میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام لے آتے زراعت تو آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں، ایک بالی میں 100 دانے، تو ایک مطلب دانے سے ہم 700 دانہ لے سکتے ہیں. اگر ہم کھیت میں 1 من بیج ڈال رہے ہیں اٹ مینس کہ 700 من تک پوٹینشیل ہے اس میں. بس یہ مسلمانوں سے انحراف تو نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ ہے اس میں پراپر. مرزا صاحب قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ سارے دوسرے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم تشریح ضرور کر دیتے ہیں کہ جی یہ 1400 سال پہلے ہمارے قرآن پاک میں. جی جی بالکل وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ غیر مسلموں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ان کو اٹھانے دیں. نہ ہمیں بھی اس قابل ہے نہ نزدیک ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے طریقے ٹھیک نہیں ہے نا. اگر ہم اس کو پراپر ہر چیز کا یوٹیلائزیشن کریں جو پراپر طریقے ہیں اس میں کیوں نہیں لے سکتے. طاہر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ایسی چیز کی جائے کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ ہاں اب یہ گندم جو ہے ایک بڑی بنیادی میں اسے کاشت کروں، یہ ایک منافع بخش فصل ہے، میں اس کو کاشت کروں. کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیونکہ آپ کسان ہیں، جو آپ کہیں گے وہ حقیقت پسند ہے. نمبر 1 تو پہلے سب تو کھاد کا مسئلہ ہے. مطلب ڈی اے پی قیمت ہی اتنی ہے کہ زمیندار انہوں کی افورڈ کرے. دوسری چیز ہے کہ ان دی مٹی ٹیسٹ دی کہتے ہیں کہ مٹی ٹیسٹ ہوں جڑے وہ جانا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ٹیسٹ کرا ہے. تیجی لیولنگ بھی نہیں ہوتی. یہ 3-4 چیزیں لیبارٹی اگر نزدیک ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں کراتے ہیں، کچھ لوگ کراتے ہیں جو ہے کچھ لوگ نہیں. اگر مقصد لیبارٹی گورنمنٹ نے ہر علاقے میں بنائی ہوئی ہے تو آپ جائیں اور ٹیسٹ کرائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کراتے ہیں، لوگ کراتے ہیں اس میں. وہ دوسری چیز جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ تو علی اکبر والوں نے جو کیا ہے نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو گاؤں جاتے ہیں بتاتے ہیں یہ ڈالو یہ ڈالو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری بھیڑ چال چلی مکھی پہ مکھی وہ ہی چل رہی ہے. یعنی ہمیں آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا. جو ہمارے باپ دادا کا ایک قدیمی طریقہ ہے اس سے آگے ہم نے نہیں جانا، نہیں جا رہا. مطلب ڈی اے پی کی فی الوقت بجائی چل رہی ہے، بجائی میں ڈی اے پی کا استعمال ہے. اگر فرض کرو ڈی اے پی کا ریٹ بڑھ گیا یا اس میں ریٹ میں کوئی پرابلم ہے یا سائل اسٹرکچر ہمارا ایسا ہے کہ اس میں ڈی اے پی ہمیں فیور نہیں کرتی تو ہم لوگ اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہے کہ اس کے مقابل جو فاسفورس جہاں پہ اویلیبل ہے. سن رہا ہوں جو جس طریقے کی ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی ڈی اے پی کا استعمال مفید نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ تو کسان کو فصل کاٹنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہماری اس زمین کے لیے ڈی اے پی مفید نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سلسلہ یہ پتا چلا کہ کسان کی اویئرنیس کے لیے ایک بہت زیادہ بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہے. تو بھائی صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اب ہم نے تارڑ صاحب سے بھی پوچھا، ہم نے مرزا صاحب سے بھی پوچھا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنے مسائل ہیں. میں یہاں آیا تھا تو میں تو سمجھا تھا کہ جی ٹھیک ہے، مثلا ہم رہتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. ہم نے جی اس کے لیے جو ہے وہ ایک علی اکبر انٹرپرائزز کے پلیٹ فارم پہ ایک جامع پروگرام مرتب کیا ہے، اور تنہا نہیں کسان کا جو ہمارا لوگو ہے یہ اس کی ایک واضح علامت ہے. ہمارا
اچھا یہاں میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک بریک لینی ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری کہہ لیں, سرپرائز کہہ رہے وہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے اینڈ میں ہم اپنے کسان بھائیوں سے ایک سوال پوچھیں گے, اور جو ہمارا کسان بھائی اس سوال کا صحیح جواب دے گا اس کو ایک سرپرائزنگ گفٹ دیا جائے گا. تو وہ گفٹ کیا ہے, وہ گفٹ ہم پروگرام کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے. فی الحال ہمیں تھوڑی دیر کے بالکل تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.